محترم مفتی رحمانی صاحب، بعض اوقات ہدایت اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی انسان کو عطا فرماتا ہے، وہ ہے نا کہ کوئی بات ذہن میں آ گئی، دل میں ڈال دی، لیکن بعض اوقات کچھ واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہدایت کے اس طریق کو آپ کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے سر؟ دیکھیں شاہد بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہدایت ہے، اور اس نظام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی کیفیات کے مطابق اور ضرورت کے مطابق ہدایت کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اس نظام ہدایت میں نبیوں کا آنا بھی ہے، اس نظام ہدایت میں کتابوں کا نازل کرنا بھی ہے، اس نظام ہدایت میں اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا بھی ہے، اور اسی نظام ہدایت میں خوابوں کا آنا بھی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور پہلو بھی ہے، خواب بھی آتے ہیں، اور وہ ہم کہتے ہیں نا استخارہ بھی انسان اللہ سے مشورہ حاصل کر لیتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم زندگی میں رونما ہونے والے ایسے واقعات کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں یا اس کی زندگی میں تبدیلی لانے کے بعد جو ہے وہ اس کو ہدایت نصیب فرماتا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے قرآنی حوالے سے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم ایک دفعہ پھر روشنی سب کے لیے، اور آج کا موضوع قرآن حکیم اور ہدایت۔ ہم نے وقفے پہ جانے سے پہلے محترم مفتی رحمانی صاحب سے یہ جاننے کی صحیح کی تھی کہ زندگی میں بعض ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے معاملات رونما ہوتے ہیں کسی انسان کی زندگی میں کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور وہ شخص ہدایت پا لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سر، آپ نے اس میں خواب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ جی بالکل۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہمیں اس کے نظائر ملتے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جی، تو ابھی ان کی قوم پر عذاب نازل ہوا نہیں، مگر یونس علیہ السلام جو اپنی قوم سے باہر تشریف لے گئے، اس علاقے سے باہر تشریف لے گئے، تو جب قوم کو اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور عذاب کے صرف آثار ہی نمودار ہوئے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کری۔ ہدایت کا وہ ذریعہ بنا، ایک واقعہ ہدایت کا ذریعہ بنا، انہوں نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے محفوظ فرما دیا۔ اسی طرح اگر قرآن مجید فرقان حمید میں امم سابقہ کے حالات و واقعات پڑھیں تو وہ بھی در حقیقت ہدایت کا ہی ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اے اہل بصیرت، اے آنکھ والو، اے عقل مندو، تمہارے لیے اس میں عبرت اور نشانیاں ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ ساتھ کیا حالات و واقعات ہوئے تھے، اور پھر کس طرح انہیں عذاب دیا گیا، یا کون انعام یافتہ لوگ تھے، کس طرح انہیں انعام دیا گیا، دنیا کے اندر عزت اور فراوانی اور ان کو اکرام عطا فرمایا گیا۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، وہ واقعات بھی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حالات کو پڑھیں تو حضرت عمر کا قبول اسلام ایک واقعہ رونما ہوا، اور اس واقعے کے رونما ہونے سے آپ کے دل میں اسلام کی محبت، پیغمبر اسلام کی محبت، قرآن کو سنا، ایک واقعہ رونما ہوا، اور جناب حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اسی طرح حضور کی ہجرت کے جو واقعات ہیں، اس میں سراقہ بن مالک کا واقعہ کہ وہ تو حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن جب گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے تو ایک دم سے ایک واقعہ رونما، اس نے کہا میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، اور اس نے اس کام سے توبہ کری اور حضور علیہ السلام سے امان کا پروانہ لکھوایا، اور پھر وہ ایک کافر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اللہ اکبر، بعد میں پلٹ کر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات، تو یہ مطلب قرآن کے اندر بھی ہمیں اس کے نظائر ملتے ہیں، حضور کی احادیث اور سیرت کے اندر بھی نظائر ملتے ہیں۔ پھر جب عمومی زندگی میں ہم دیکھیں اور ایکسپیرینس اس کو ہم ایسے کریں جیسے ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ جب سفر میں تو دوست احباب ہیں، کچھ موج مستی چل رہی تھی، اور جناب وہ سفر کے دوران پھر ایک دم سے دیکھا کسی گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، تو فوراً سارا کا سارا وہ موج مستی کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور فوراً زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو وہ کیفیت ایک دم تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم اور جابر لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق پر رعونت اختیار کرتے ہوئے فرعون زمانہ بنے بیٹھے ہیں، اور پھر جب ان کے بڑھاپے کا وقت ہے یا ان کی طاقت کے زوال کا وقت آتا ہے تو پوری دنیا کے لیے وہ ذلت و رسوائی کا استعارہ بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ یار اگر طاقت ملے تو ایسا نہ کرنا۔ تو اس طرح کی بے شمار واقعات ہماری زندگی میں، یعنی ہر شخص کی پرسنل لائف کے اندر رونما ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مواقع عطا فرماتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سر